جی ہاں، اسلام آباد سے واپسی ہو گئی اور اب میں کراچی اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی آج پہلے ہی دن پہنچا تھا کہ ایک بار پھر ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ مذاکرات، لیکن اس سے زیادہ ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے جو ٹرمپ نے ٹویٹ کی ہے، تو ایک پھر ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایران امریکہ جنگ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اور اسلام آباد میں بہرحال کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سفارت خانے ہیں، وہاں پر منسٹری فارن افیئرز ہے، اور جو انٹرنیشنل لیول کا بہت بڑا میڈیا ہوتا ہے، ان کی افواہیں، ان کی خبریں وہ اس طرح کراچی میں نہیں ہوتی ہوں، لیکن ڈاکٹر ہما بقائی جس شہر میں بھی ہوں باخبر رہتی ہیں، باخبر رکھتی ہیں اور ہمیں باخبر کرتی بھی ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی۔ اب گفتگو کرنے سے منٹ نہیں ہوتے کہ ٹرمپ صاحب آ جاتے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ جب میں ابھی کل ہی جب پریس کلب پہنچا اپنے، تو کسی نے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا آنے کی تھی، پرسوں آپ انتظار کر لیتے۔ لیکن میں اگر ڈاکٹر صاحب کو سیریسلی لکھوں کہوں کہ میں از مائی آبزرویشن، اور ایک میں بہت ہی جو اتھارٹی ہیں مشاہدن سید سے میں نے جب لاسٹ جنگ ہوئی تھی 2 دن پہلے کہا تھا، امریکہ کا حملہ کرنا ناگزیر ہے، اور ابھی بھی یہ خیال ہے کہ امریکہ ایک وار ضرور لڑے گا اپنی سبکی مٹانے کے لیے، اپنے سپر پاور کو روپ دبا لگانے کے لیے، اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، ایران کو ختم کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر ہما، آپ تو اتھارٹی ہیں، میں تو طالب علم کیسے سے پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کہوں کہ آپ غلط ہیں اور دو تین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی بڑی اگریسو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے۔ ایک مسودہ امریکہ نے ایران کو بھیجا، پھر ایران نے امریکہ کو ایک مسودہ بھیجا، اور پھر اب دوبارہ امریکہ نے ایران کو ایک مسودہ سمجھے بھیجا ہے صورتحال کو آگے لے جانے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ ایران کی طرف سے امریکہ کی طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہوئے ہیں۔ آج آپ نے سارا دن میڈیا پہ خبر سنی ہوگی کہ انہوں نے ایک ایرانی شپ اور اس کے کریو ممبرز کو پاکستان کے تھرو ریلیز کیا ہے۔ تو یہ بالکل ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے تاکہ ایسکیلیشن آف کانفلکٹ نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کے جو الائز ہیں وہ اب امریکہ کو اتنا فعال نہیں سمجھتے۔ مڈل ایسٹرن الائز جو تھے وہاں ان کی اڈوں کی وجہ سے اور اس جنگ کی وجہ سے چپ خلش ہو گئی، نیٹو کی چپ خلش چلی رہی تھی، تو پھر اب یہ جو ان کے بہت سارے الائز ہیں ان کے جہاز بھی وہاں پھنسے ہوئے۔ تو ایک اینگل یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہرمز کھول کر وہ اپنے الائز کو یہ باور کرائیں کہ ان کا ابھی بھی کنٹرول ہے پالیٹکس پر اور گلوبل پالیٹکس پر، اور وہ کوئی چیز کروا سکتے ہیں۔ یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات پچھلے دنوں وائس پریزیڈنٹ وینس نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ پینٹاگون جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو صحیح صورتحال سے سمجھے باور نہیں کرا رہا اس جنگ کے حوالے سے، اس کی گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے۔ اسی لیے بار بار وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ایران کے پاس ہٹ بیک کرنے کا آپشن شاید نہیں ہے۔ ایران تواتر کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ پہلے کی طرح مسلط کی گئی تو ہم سخت جواب دیں گے۔ ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ آخری بچے تک یہ جنگ کرنے کو تیار ہے۔ جو 14 پوائنٹس ابھی ایران نے امریکہ کو بھیجے تھے وہ خاصے ریزنیبل پوائنٹس تھے۔ اس میں جو نیوکلیئر ڈائمینشن ہے اس میں تو تمام امریکن کنسرنز کو ایڈریس کیا گیا تھا۔ ایک ایشورنس اور گارنٹی ایران مانگ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نان اگریشن پیکٹ جس میں اسرائیل بھی شامل ہو، یعنی مجھے اس بات کی انشورنس دے دیجئے، گارنٹی دے دیجئے کہ مجھ پر دوبارہ اس طور حملہ نہیں کیا جائے گا، تو میں سال کے موریٹوریم کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ تو انرچمنٹ کو ڈاکٹر صاحب ڈیو جی رسپیکٹ، اول کون شیورٹی دے ٹرمپ کی یا امریکہ کی؟ دیکھیے ماضی اب کو ہم بالکل یہ ماضی والی کو بالکل نظر انداز نہیں کرتے کہ سوویت یونین جیسے ملک کو تباہ کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی سپر پاور، ان میں جو ایک تکبر ہے اور جو رعونت ہے، اور عام امریکنوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ سوری ٹو سے، میں نے ادھر اسلام آباد میں دیکھا کہ ان کے سفیر جو ہے وہ تو وائسرائے سمجھتی ہے اپنے کو، کیا ٹریٹ کرتی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خود امریکی اس میں
पेंटागन। अमेरिकन पावर एरोगेंस है, लेकिन अमेरिकन पावर की जो एरोगेंस है, जो अमेरिकन हार्ट पावर है, जमीनी हकायक तो ये है ना कि मुजाहिद साहब वो चैलेंज हुई है। कौन कह सकता था ईरान 39 डेज खड़ा रहेगा? कौन कह सकता था कि ईरान मीडिया पर आकर अमेरिका को धमकियां देगा कि अगर आपने हुर्मुज़ में फुली एंटर हुए तो फिर उसका नताइज होंगे। और आज भी बात हुई कि शायद कोई जहाज फोर्सफुली गुजरा और उस पर 2 मिसाइल्स फायर किए गए। जो इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है वो ये है कि ईरान के पास मिसाइल्स और अमेरिका का काउंटरिंग ईरान का जो स्टॉक पाइल है वो डॉक्टर साहब महदूद एक है। और फैक्टर इस जिससे पूरी मैं चीज में चाहूंगा। जो हमला हो जाएगा वो डॉक्टर साहब गालिबन ये है कि इजराइल आज भी चाहता है कि ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू की जाए, क्योंकि नतन्याहू की जो सियासी बका है वो इससे जुड़ी हुई है। वो अगला इलेक्शन यकीनी तौर पर हार जाएंगे अगर अमेरिका रिट्रीट कर गया। अमेरिका के अब इतने जी डॉक्टर डॉक्टर हुमा, आपने जो अपनी गुफ्तगू का जो दूसरा हिस्सा है वो उसी के हवाले से मैं सवाल करना चाह रहा था। और ये खाली मामला ईरान और अमेरिका का नहीं है, बल्कि इसराइल का और अमेरिका का एक ग्रेटर प्लान है। और उसमें वो अगर आप देखेंगी, आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं, इसमें कामयाब भी हो गए। तकरीबन फ़लस्तीनी ख़त्म हो गए, गज़ा को तकरीबन उन्होंने अब क्या रह गया उसमें। सेकंड ये कि लेबनान आधे से ज़्यादा तबाह हो चुका। बाकी जो है यूएई तक जो है अब इसराइल के साथ खड़ा है। बाकी जो आपके सो कॉल्ड अरब ममालिक, तो वो जो उनका असल मंसूबा तो खाली ईरान क्या, अमेरिका को कोई शौक़ नहीं है कि ईरान पर कब्ज़ा कर ले। वो तो इसराइल के ज़रिए मिडिल ईस्ट को पर अपनी पावर रखने के लिए ईरान को ख़त्म करना चाहता है। डॉक्टर हमर माय हम्बल ऑब्जर्वेशन। आपकी बिल्कुल बजा सही ऑब्जर्वेशन है मुजाहिद साहब। इसमें एक एक बात सच है, अलावा इसके कि ईरान उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने सोचा था। अब तो खुद अमेरिकी कहते हैं कि 8 बड़ी गलतियां हुई हैं अमेरिका से ईरान से वॉर कैलकुलस में। देखिए ना, हमने तो ये भी सुना था ना कि सिविलाइजेशन तबाह कर देंगे, 3 दिन में तबाह कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। बातचीत की तरफ तो अमेरिका आया, तभी ईरान बातचीत कर सका। फिर ईरान ने शटल डिप्लोमेसी की है, ईरान ने अपनी डेटरेंस इस लेवल पर लाया है कि वो वहां हिट करे जहां तकलीफ हो। हुर्मुज़ को कौन बात जानता था? जब अमेरिकन सिचुएशन रूम में बैठे थे, इनको बताया गया कि हुर्मुज़ बंद कर देगा ईरान। इन्होंने उसके हवाले से ना तो कोई प्लान बनाया, ना ये एक्सपेक्ट किया था कि ईरान ये करेगा। आज एटमी हथियार से ज्यादा लीथल बन गया है हुर्मस का क्लोजर। आज इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, उन्होंने हुर्मस की जो समझिए हदें हैं उनको वसी किया है और कहा है कि अब हुर्मस की हद ये है और उस वो अब ईरान के कंट्रोल में है। ये जो हुर्मस में माइनिंग हुई हुई है, हुर्मस को नेविगेशन के लिए फाल करना ओवरनाइट काम नहीं है। इसमें इतने सारे ऑपरेशनल और टेक्निकल इश्यूज हैं जिनसे प्रेसिडेंट ट्रम्प किसी हद तक दूर नजर आते हैं। लेकिन डॉक्टर वो साहब, ईरान की भी जमीनी हकीकत से दूर नजर आते हैं। डॉक्टर मैं साहब, दो इतनी बहुत बात बुनियादी आपसे सवाल मैं जरूर आपका कहूंगी। आपसे दो बुनियादी सवालों पर मैं इसलिए ऑब्जर्वेशन लेना चाहता हूँ। आपको इल्म है कि वक्त का ही मसला है। एक तो ये कि इस जंग ने खलीजी ममालिक को जो तकसीम किया है, उसके सबसे ज़्यादा जो हम जो सालिस बन रहे थे, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को आइंदा नुकसान होगा। जितना हमारा करीबी मुल्क यूएई आप देख रहे हैं ये किस तरह दूर हो रहा है। हमने जो रोल अदा किया कि हम अमेरिका को और ईरान को करीब ले आएंगे, एक हद तक उसमें कामयाब हुए, लेकिन उससे पाकिस्तान को जैसे मिलता था, हमें कुछ भी नहीं मिला। आज हमारा 150 रुपये में तेल जा रहा है, मईशत का आपने कर्जे नहीं मिल रहे हैं। जो आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको अब कोई दिलचस्पी नहीं है कि ईरान जीते या अमेरिका जीते। उसका जो मिजरेबल हाल है कि जब वो पेट्रोल डलवाने जाता है मोटरसाइकिल वाला, जब बाज़ारों में जाता है, ये भी तो देखिए। अगर हमें खुशहाली मिलती, कुछ बेहतरी आती, हम कोई वो ईरानी कौम तो है नहीं कि जो बड़े जज्बा और जोश और शहादत से सरशार हों। जी। देखिए अ- मुजाहिद, आप
اس جنگ پر پاکستان کی حکومت کی اکنامک گورننس کا ملبہ نہ ڈالیں. یہ جو جتنی باتیں آپ نے گنوائی ہیں نا، اگر یہ جنگ نہ بھی ہوتی تو بھی ان کا یہی حال ہونا تھا، کیونکہ انہوں نے ریفارم کے نام پہ ٹکا بھی نہیں کیا ہے. کسی اکانومسٹ سے بات کر لیجئے، وہ آپ سے کہے گا کہ یہ جنگ کی وجہ سے یہ مسائل نہیں، جنگ کی وجہ سے تو شاید آپ کو تھوڑی سی سانس آ گئی ہے، کیونکہ آپ گڈ سپیس میں چلے گئے ہیں، آپ کو تھوڑے سے فورن آپ کے ریزروز میں کسی نے تھوڑے سے پیسے ڈال دیے ہیں، امریکہ کا رویہ آپ سے تھوڑا سا نرم ہے، اور اس وقت آپ آل سیڈ اینڈ ڈن پورٹس پر کما رہے ہیں. یہ جو ڈپلومیٹک فٹ ورک ہے پاکستان کا، اس نے پاکستان کو اکنامک بریدنگ سپیس دی ہے. جن معاشی مسائل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ معاشی مسائل پاکستان کی انتہائی بری اکنامک گورننس ہے. یہ جو تیل کے پیسے انہوں نے 400 پر لے گئے، بنگلہ دیش میں تو نہیں بڑھے، انڈیا میں تو اس طرح سے پیسے نہیں بڑھے. تو یہ تو ہماری معاشی مسائل ہیں، اور وہ معاشی مسائل میں بھی بائی دا وے اس کی وجہ سے تھوڑی سی نرمی آئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس ڈپلومیٹک بٹ اگر میں آپ سے کنکلوڈ کراؤں، آپ اور ہم لوگ شاید ایرانی تو اس کی پرواہ نہیں کر رہے، لیکن ہم جیسے تھوڑا جو ہمارے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے دنیا بھر کی اشرافیہ ہے جیسے ہماری شامل ہے، وہ جنگ سے خوفزدہ ہے. لیکن پتہ نہیں، سوری ٹو سے میں پھر اگین کہوں گا، ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور پہلے بھی یہ خیال تھا، ایک جنگ اور امریکہ ہر صورت میں اسرائیل کے کرنے پر ضرور کرے گا. وہ اس ہفتے کرے، اگلے ہفتے کرے، لیکن اس کو آپ اوائڈ بالکل نہیں کر سکتی ڈاکٹر صاحبہ. مجھ سے جو بھی یہ سوال کرتا ہے، میں اس کو 60-40 کا جواب دیتی ہوں. امید یہ کر آپ رہے مجھے ہیں کہ 50 سفارتکاری 50 کا کامیاب جواب ہو دیجیے. جائے گی، لیکن جنگ میں 60-40 ابھی بھی امید ہے کہ سفارتکاری کام کرے، کیونکہ اس کا جو پین ہے نا، وہ امریکہ کے پمپس پر بھی ہو رہا ہے. وہاں پر بھی مسائل، ان کی ایک ایئر لائن ابھی بند ہوئی ہے کیونکہ جیٹ فیول نہیں افورڈ کر سکتی تھی، اور وہ امریکہ کے غریب آدمی استعمال کرتے تھے، وہ اکانومی ایئر لائن تھی. اسی طرح وہاں پہ جو پین آن دا پمپ کہتے ہیں نا، جو فی لیٹر پیٹرول ہے وہ $4 سے اوپر چلا گیا ہے. یہ امریکہ کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. ٹرمپ جیسے متکبر لوگوں تو کے لیے جو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر صاحب. ٹرمپ جیسے متکبر، امریکہ جیسی سپر پاور کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لیکن تیل ہو یا کم از کچھ ہو. کم امریکی سسٹم، جی امریکی سسٹم ان کو مڈ ٹرم پولز میں اٹھا کے باہر تو پھینکتا ہے نا. میرے خیال میں ابھی بھی ان کو اپنی کیا آپ نہیں کانگریس سمجھ سے رہے ہیں؟ کہنا زیادہ پڑا تھا مڈ کہ ٹرم جنگ پول پہ، ختم ہو گئی ہے. مڈ ٹرم پول ہم بھی سمجھتے تھے کہ مودی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا اس کو مڈ ٹرم پول میں، جو پاکستان سے شکست کے بعد اس کو اور بڑی کامیابی ملی. تو میں سوری ٹو سے کہ ہم بہت زیادہ اگر وہ سمجھتے ہیں ٹرمپ کا آڈینس جو ہے انٹرنل جتنی اس کو مشکل میں جتنی بےعزتی اور مشکل میں اس وقت مودی ہے، میرے خیال ہے کوئی انڈین منسٹر نہیں ہوا. نہ اس کی اندر کوئی عزت ہے، نہ اس کی ملک سے باہر کوئی عزت ہے. وہ پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو گیا ہے. ریجنلی بھی صرف اس کی اس وقت وہ جا کے دوستیاں کر رہا ہے یو اے ای سے، اور اپنے آپ کو فعال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خطے میں اس کو خفت ہے، گلوبلی اس کو خفت ہے. کانگریس اس کی روز بےزتی کرتی ہے، اور اس کے اپنے لوگ اس سے روز سوال کرتے تو ہیں کہ یوں تم نے کنکلوڈ کیا کرتے ہیں آپ انڈین فارن 60 پالیسی کے ساتھ. اچھا یوں کنکلوڈ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اور آپ سے میری کیونکہ بہت ایک شناسائی کو بھی میں دھائیاں وائیاں نہیں کہوں گا، تھوڑا ہی عرصہ ہوا بہت سال ہو گئے. ہے بس جسٹ یہ ہو جاتا ہے 50-50. میرا تو یہ خیال ہے کہ میں آپ 60-40 کہہ رہی تھیں، میں تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں، اور جسٹ آگے میرا گفتگو کے دل لیے چاہتا ہے میں کہوں کہ ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے اس دنیا کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، گھر گھر بھوک ہوگی مجاہد اگر یہ جنگ رکی نہیں تو. ڈاکٹر ہر گھر صاحبہ بھوک ہوگی. خواہشیں اور دلی خواہشوں پر جو ہے آپ بھی مجھ سے زیادہ جانتی ہیں کہ جنگیں نہ رکتی ہیں، نہ کوئی رکوائی جاتی ہیں، اور جیسے سچے لوگوں سے اللہ کرے میں صحیح ہوں آپ غلط ہوں. چلیں، میری بھی خواہش ہوگی یقیناً. اجازت. وار کا وکٹم سب سے زیادہ خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں. یہ ہمیں ہمیشہ ہوا ہے، ہمیشہ. اور خدا نہ، انسانیت ہوتی ہے جی. بالکل، اور خدا نہ کرے ایسا نہ ہو. لیکن یہ نے کہا نا کہ انسانیت پستی ہے، فیض اٹھانے بدقسمتی والے سے تو فیض اٹھا جاتے. ایک بات رہ گئی، میں زیادہ یہ میں کہہ سکتا
बदकिस्मती से सुपर पावर अमेरिका का सरबराह एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि ट्रम्प जैसा मुतकब्बर और से ज़्यादा इस्तेमाल हम क्यों करें अपने लैंग्वेज ख़राब करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर मबाका, यू ऑलवेज हमेशा शेयर करके मुझे एजुकेट ही करती होंगी। हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद और आप ताज़ा तरीन ट्रम्प के ट्वीट से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि उनमें जो खुदसरी है उनकी वो ख़त्म नहीं हुई। बैकडोर डिप्लोमेसी अगर हो भी रही है, आई हैव डाउट कि ट्रम्प पे ट्रस्ट किया जाए इस हवाले से। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है और एक और पहलू से हम वॉर को देखेंगे, ईरान अमेरिका, बल्कि रीजनल वॉर ही हो गई है कि इसका इकॉनमी पर, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल और फिर ख़ास तौर पर हम पर क्या असर पड़ा। डॉक्टर फराह नाज इंटरनेशनल रिलेशन पर बड़ा गहरा अबूर रखती हैं। इस तरह शमाइला सिद्दीकी जी खातून जी वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर कॉमर्स ऑफ जैसे मोतबर इदारे की हैं। तो शमाइला इजाज़त दें कि हम ज़रा फराह से पूछ लें कि ओवरऑल जो वर्ल्ड इकॉनमी के बारे में अफवाहें हैं, ख़बरें हैं, बड़े बड़े मुल्क हमेशा ऐसे हैं, छोटे मुल्कों पर ही सब मलबा गिरता है। इस वॉर से आप क्या समझती हैं कि हम पर ही ज़्यादा असर पड़ेगा, थर्ड वर्ल्ड पर, रीजन पर पड़ रहा है तेल का, गैस का? डॉक्टर फराह नाज। थैंक यू मुजाहिद साहब। अगर हम इसकी असेसमेंट करें तो ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वही इससे इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे तो चाहे वो वेस्टर्न ममालिक हैं या वो डेवलपिंग वर्ल्ड है, तमाम ही अफेक्टेड नजर आ रहे हैं। जैसे अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी तो उसमें यही था कि 2000 से ज्यादा शिप्स जो है वो अभी तक स्टक है एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड मोर देन 20,000 के जो सीफेयरर्स है वो भी स्टक है वहीं पे। So all these things lead towards like all the जो डिमांड एंड सप्लाई का चेन है वो तमाम अफेक्टेड हुआ है। सेकेंडली जो गैस और पेट्रोल की सप्लाईज है वो अफेक्टेड हुए हुए हैं। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड लाइक वी ऑल आर फेसिंग जो हमारे पेट्रोल प्राइसेस है दे आर ऑल रेज्ड अप। तो उसकी वजह से तो काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। लाइक इवन हियर इन ऑस्ट्रेलिया देयर इज लॉट्स ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन, वी आर अप्रोचिंग टू द बजट, और उसमें यही बातें डिस्कस हो रही है कि अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो बजट के क्या मतलब जो उसकी प्राइसेस राइज है उसको हम कैसे डील करेंगे, फूड जो प्राइसेस है उसको कैसे डील करेंगे, हाउसिंग को कैसे डील करेंगे। तो वी कैन नॉट से कि ओनली डेवलपिंग वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अफेक्टेड विद दिस, द डेवलप्ड वर्ल्ड इज इक्वली अफेक्टेड विद इट एंड इट हैज एनगल्फ्ड द एंटायर वर्ल्ड। इट्स नॉट लाइक कि एक ही रीजन उसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जी शुमाइला, या ख़ास तौर पर मैंने कहा अभी चैम्बर्स ने बड़ा रिएक्ट भी किया था। इंटरेस्ट रेट बड़ी मुश्किल से 10 पे आए थे, अब उन्होंने 11.5 कर दिए। खैर मैं तो इकॉनमी का तालिब इल्म भी नहीं हूँ, बल्कि आपसे आगाही चाहता हूँ। इंटरेस्ट रेट बड़ा, पहले ही आपके एक्सपोर्ट का क्या हाल है, और सबसे बढ़कर ये है कि पेट्रोल बढ़ता है या गैस बढ़ता है, फौरी तौर पर वो मुंतकिल कर देते हैं आम लोगों पे। मसलन आपका अगर पेट्रोल 100 रुपये बढ़ा तो आपने 3 करोड़ जो है मोटरसाइकिल वाले और आप जैसे लोग जो आपके, अगर आपके पास माशाल्लाह अच्छी गाड़ी है, वो उनकी वो जो गाड़ियाँ होती हैं 800 और 1200 सीसी वालों पे डाल देते हैं, ये आप ले लेते उनसे। उधर आप ये नहीं कहते, और आप तो सामने बैठी है, 85,000 सरकारी गाड़ियाँ हैं, यानी 500 से लेकर 1000 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलता है। कौन से मुल्क में 155 वजारतें होंगी? 155 वजारतें, उनके मुशीर वजीर आपने देखे हुए चलते होंगे। भाई बिल्कुल सिंपल सवाल है, पता नहीं आपके पेरेंट लोग और आप लोग इतने बड़े बड़े पावरफुल खामोश हो जाते हैं वजीर खजाने के सामने। उन्हें कहें ना ये कौन सी रॉकेट साइंस है, हम पर क्यों मलबा गिराते हैं, खुद क्यों जी नहीं अपनी बिल्कुल तनख्वाहें अवाम ख़त्म करते? शिमाइला। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम मजीद पिसती जा रही है। आप एक सब्जी मंडी वाले को देख लें, एक ठेले लगाने वाले को देख लें, या बड़े ट्रेडर या इवन कारखाने को, हर चीज मुतासिर होती है जब आपका पेट्रोल जो है वो बढ़ जाता है, और इतना शदीद मुतासिर होता है जिसकी वजह से बहुत सारी इश्यूज आते हैं। हेलो, कैन यू हेयर मी? जी 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 शिमाइला। जी, तो इसको कहीं न कहीं तो हमें सेटल करना होगा, और ना सिर्फ पाकिस्तान में इस सारी सिचुएशन, जंग की सिचुएशन की वजह से सरप्राइजिंगली अमेरिका तक में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, जहाँ पे इतने अरसे सालों के रिजर्व्स मौजूद हैं। मगर वो कंट्रीज़ तो शायद फिर भी अफोर्ड कर सकते होंगे, हमारी तो 80% आबादी जो है वो गुर्बत पर है, और या मिडल क्लास है या बिल्कुल सफेद पोश है, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, हमारा तो सब कुछ पेट्रोल से लिंक कर रहा है। नहीं, एक और भी है ना, जैसे फरहा जो ये कह रही थी, अभी मैंने कहा कि किसी ने एक लेटर लिखा था,
برطانیہ میں سنا ہے کہ صرف 50 گاڑیاں ہیں سرکار کے پاس، اور اگر ضرورت ہوتی ہے، میں خود جاتا ہوں ان کے، کبھی لندن جانے کا اتفاق ہوا تو رستے چلتے ان کے ایم این ایز کے گھر ہیں، یہاں تو ایم این ایز کے گھر کیا اجاڑ نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا اثرات پڑ رہے ہیں خلیجی ریاستوں کا اس جنگ کا، ایک اور آپ بھی پہلو اور کر رہی ہوں گی فرا، کہ خلیجی ریاستوں کی تقسیم سے پاکستان کے مسائل بڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ میں زیادہ ذکر جی تفصیل سے نہیں کروں گا یو اے ای کا، ہمارے وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں، وہاں سے جو ریمیڈنس آ رہے ہیں، وہاں کا جو پورٹ کے مسئلے ہیں، تو اس جنگ سے تو ہم نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا اس سے تو کچھ ہمیں ریلیف ملنا تھا ڈاکٹر فرا۔ جی مجاہد صاحب، یہاں میں آپ کے ساتھ سلائٹلی ایگری کروں گی کہ اس وار کا جو امپیکٹ ہے وہ انفارچونیٹلی پاکستان پہ کچھ زیادہ ہی اسٹرانگلی پڑ رہا ہے۔ جیسے میری فیلو پینلسٹ ابھی بات کر رہی تھی کہ پاکستان میں ہر چیز پیٹرول سے ہی وابستہ ہے، تو یہ صرف پاکستان کے لیے یونیک نہیں ہے، ایوری ویئر ان دا ورلڈ ایوری تھنگ از ڈپینڈنگ آن دا پیٹرول، کیونکہ جتنی بھی ہماری ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، چاہے وہ فوڈ کی ہو، چاہے وہ میڈیسن کی ہو، یا چاہے آپ کوئی بھی سیکٹر اٹھا لے، that's all depending on the goods ki transportation, that's all depending on the petrol. So if the petrol prices is going up, this means like your entire life is getting more expensive. But here, you know, the catch is کہ ہمارے ہاں بھی پیٹرول پرائسز بڑی، شروع میں جیسے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی تو اس وقت پرائسز کافی زیادہ اسپائک کر گئی تھی، پھر اس کے بعد like the government they all were sitting down and how to deal with it and they just removed the levy. جو ٹیکسز تھے وہ انہوں نے کم کیے اور اس کو اتنے منیمل پہ لیا ہے کہ جس کی وجہ سے پرائسز ابھی بھی ہائی ہے، لیکن وہ جو زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے وہ نکل گئے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی ان پاکستان وین آئی اسپیک ٹو مائی فرینڈس، مائی فیملی، مائی کولیگس، تو مجھے وہاں سے کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملتی ہے۔ وہاں پہ جو قیمت بڑھ جاتی ہے وہ بڑھتی ہی رہتی ہے اینڈ انسٹاپیبل ہے، تو وہ تھوڑا سا میرے لیے الارمنگ ہے کہ وائی از اٹ لائک دیٹ، کیونکہ ہمارے ہاں چیزیں انفارچونیٹلی جب بڑھ بھی جاتی ہے سو دین وی کین سی کہ وہ چیزیں واپسی کا راستہ اس کے پاس ہوگا، لیکن پاکستان میں ایک سٹینڈرڈ ہے، جیسے آپ اس سے پہلے ذکر بھی کر رہے تھے کہ ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو فری پیٹرول کا ایکسیس بھی کچھ لمیٹیشن کے حد تک تو ہوتا ہے، تو وہ اس کے مطابق ان کو اتنا اس کی ہیٹ ان کو نہیں محسوس ہوتی ہے۔ ایون ان کے جو گھر ہے وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ان کو فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے فرام دا گورنمنٹ، جو بجلی کے حساب سے ہو یا کچھ جیسے بھی ان کی ارینجمنٹس ہو، بٹ دیر از لائک سم کائنڈ آف سیٹ اپ پٹ ان پلیس فار دا پیپل، دا پریویلیج کلاس that is working and associated with the government departments. But like all the other people جس میں تمام عوام کی بات کرتی ہوں، they are facing a lot of میں بہت پرٹیکولر نہیں جاؤں گا، ساری جگہ جا چکا ہوں دنیا میں، میں نے اتنے بڑے بڑے گورنر ہاؤس نہیں دیکھے، اتنے بڑے بڑے وزیر ہاؤس نہیں دیکھے، میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو ہے 400 ملازم ہوں، 300 مالی بھی ہوں، میں نے وہاں 500 لوگوں کے کھانے پکتے ہوئے نہیں دیکھے۔ میں تو سوری ٹو سے ایز اے اسٹوڈنٹ میں جاتا رہا ہوں صحافت کے، ان لوگوں کے جو میں ٹھاٹ باٹ دیکھتا ہوں، یہ جو کھانے جو جن کے دسترخوان بیچتے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس میں اگر یہ 50% بھی کمی کرتے شمائل ہے، جبھی میں اور یہ میں آپ کی جو چیمبر اور فیڈریشن سے بھی کرتا ہوں، کبھی تو آپ بہت ایگریسو نظر آتے ہیں، کبھی آپ ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو تو بینیفٹ مل جائیں گے، بزنس مین سروائیو کر جائے گا۔ ہمیں کیسے نہیں، بزنس مین بالکل سروائیو نہیں کرتا بریلی صاحب۔ جو پرابلم بزنس مین پوری دنیا میں ایک بیک بون ہوتا ہے، آپ کی اکانومی بیس کر رہی ہے بزنس مین کے اوپر، آپ اتنا پریشر گورنمنٹ کی طرف سے جب بزنس مین پہ ڈال دیں گے، ٹیکس بھی اس بیچارے نے پے کرنا ہے، ایف بی آر بھی اس کے اوپر اسٹرکٹ ہے، اس کی رجسٹریشن، اس کے کاروبار کو لے کے ایک چیز چیک بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہے، وہیں آپ پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھائیں۔ تو میرا خیال ہے تھوڑی سی ذمہ داری جو حکومت کو بھی اپنے اوپر رکھنی چاہیے کہ جو اتنا ملبہ اٹھا کے بزنس مین پہ ڈال دیتے ہیں، ہمیں کوئی ریلیف نہیں۔ یقین مانیے جو پرابلم سے پاکستان میں بزنس مین گزر رہا ہے وہ جہاد ہے۔ تمغہ امتیاز جو ہے وہ میرے خیال سے ہمارے جو اکانومی چلانے والے ہمارے بزنس مین ہیں ان کو ملنا چاہیے کہ جس طرح جن حالات میں بزنس آپ بھی آج چلا بزنس رہے مین جو مڈل، آپ بھی ہم پر منتقل کر دیتے ہیں نا۔ ہیں۔ ہم کون ہیں مجھے آپ بتائیے، ہم کون ہیں؟ ہم وہی آپ میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں نا الگ سے، ہمیں تو گورنمنٹ کوئی مراعات نہیں پیش کر رہے نا، ہمیں تو کوئی تعلیم سجی نہیں۔ ہم تو پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں بیار کے خلاف، ہم تو پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں ٹیکسز کے خلاف، ابھی جو بھی معاملات پچھلے ہوئے کتنی چیزوں میں ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اور ہم لوگ بار بار بولتے ہیں کہ جی اتنی کمر توڑیں جتنی ہم سہ سکیں۔ ایک سبزی والا بھی بزنس مین ہے اور ایک انڈسٹری جو چلا رہا ہے وہ بھی بزنس مین ہے،
اس نے اپنا گھر چلانا ہے بزنس کر کے, کوئی اس کو مراد نہیں مل رہی, کوئی اس کو پیٹرول کی ریلیف نہیں ہے, کوئی اس کو سرکاری مراد موجود نہیں ہے. یہاں اسٹارٹ اپس, بلکہ ابھی میں تو کہتی ہوں جو اسٹارٹ اپ کرتے ہیں, بزنس نیا اسٹارٹ لے رہے ہوتے ہیں, ان کو 3 سال کی کم سے کم ریلیف ملنا چاہیے ٹیکس میں. ایک طرف آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا, دوسری طرف آپ نے ٹیکس دینا شروع کر دیا. کیسے پاکستان اس طرح سروائیو کر سکتا ہے؟ پوری دنیا میں سبسڈیز ملتی ہیں, ہمارے ہاں سبسڈیز ان چیزوں پہ مل جاتی ہیں جن کا بعد میں ملبہ دوبارہ ہمارے اوپر ٹیکسز کی صورتوں میں آ جاتا ہے, جیسے پیٹرول ہو گیا, چینی ہو گیا, یا روزمرہ کی اشیاء. تھوڑا سا خرچہ اگر حکومت اپنا کم کرے, اتنی منسٹریز, اتنی مراد, اتنی گاڑیاں, اتنا پیٹرول, اتنے لوازمات, ان سب چیزوں کو کنٹرول کیا جائے, ٹھیک ہے. اگر میں وہاں پہ وہ سوری, بہت آپ سخت کو پتا ضروری ہمیشہ ہے. ہم لوگوں کے لیے ٹائم از امپورٹنٹ. فرا, اگر میں آپ سے کنکلوڈنگ سوال کروں, ابھی اس وقت تو یہ صورتحال ہے, لیکن غالباً ابھی روکا ہوا بھی ہے یہ جو, اور ایک اور وار کو آپ اوائڈ نہیں کر پا رہے, خاص طور پر ہرمز جو ہے ایک بڑا ایشو بن گیا ہے, اور پوری دنیا تیل اور گیس پہ چلتی ہے. یہ اگر نہ ہو تو اس کی سپلائی اور پر پورا ورلڈ اکانومی ڈپینڈ کرتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مستقبل میں ایک اور وار ہوتی دیکھ رہے ہیں, یا جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس میں لگتا ہے کچھ کامیابی ہو؟ دیکھیں اگر ہم وار کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا پریزیڈنٹ ٹرمپ وار کنٹینیو رکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کی طرف سے کافی ساری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہے وچ وی کین ایکسپیکٹ فرام ہم, دا نیچر ہی گاٹ اینڈ دا ٹیمپرامنٹ دیٹ ہی از ہیونگ. لیکن کبھی وہ بات کرتے ہیں کہ ایپک فیوری از لائک اوور, اینڈ ناؤ ہی از موونگ اوور ٹو کیوبا. پھر اس کے بعد باتیں چلتی ہے کہ we don't want to travel all the way back to Islamabad, 18 hours of flight. We can just take a call in Washington and from Iran, and things can be sorted out. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان میں بھی وہ جو کہتے ہیں جو انہوں نے کمر کس کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی, وہ کوئی دم خم مجھے اور نظر نہیں آ رہا ہے. But the thing is that still on the parallel lines, they are still like preparing to have some kind of attack on Iran, and that's Israel that is pushing them سوری, harder. مجھے وقت کم ہے, لیکن میں سوچا کہ اشرافیہ پہ غصہ اتارنے کے بجائے میں نے بزنس مین اور وہ بھی اسلام آباد چیمبر کی وائس پریزیڈنٹ پہ اتار لیا, تو میں ان سے سوری تو کر لوں کم از کم. نہیں, دیکھیں بات سنیں, That's a well اسلام deserved. آباد پورا بند ہو جاتا ہے, سب سے زیادہ پریشانی تو بیچارے ہاں, مجھے اندازہ اسلام ہوا, آباد میں میں گیا رہنے تھا والے اسلام آباد بزنس تھا. مین کو جی ہوتی ہیں. جی 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 جی, جی جی سب سے زیادہ پریشانی ہمیں تو, بلکہ تھینک یو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ ہم تو اتنی پریشانی سے 1.5 مہینہ گزرے. اور بات پرابلم یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں مہنگا نہیں ہوا, انڈیا میں پیٹرول مہنگا نہیں ہوا, پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہو گیا. کیا 400 سے پیٹرول واپس آئے گا؟ وہ تو واپس نہیں آئے گا. لیکن 1.5 مہینہ جو پریشانی اس اسٹاک کی وجہ سے عوام نے, اسپیشلی اسلام آباد کے لوگوں نے جو گزاری ہے, اور ابھی تک جو لاک ڈاؤن کی 10 بجے ریسٹورینٹس بند کر دیں, شادی ہالز بند کر دیں, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. آپ کا سورج غروب ہو رہا ہے 6:30-7 بجے کہیں جا کے, آپ کی شادیوں میں آپ ہیسل پیسل پاگل ہوئے ہوتے ہیں لوگ شادیوں کے فنکشنز میں, کہ جلدی جلدی ساری رسومات کر دیے, کیونکہ 10 بجے سب کچھ بند ہو جائے گا. نہیں بند ہوا تو ہال والے کو اٹھا کے لے جائیں گے. یہ عجیب و غریب معاملات چل شمائلہ, رہے میں ہیں. 15 دن اسلام آباد میں رہا ہوں, بھاگ کر واپس اسی لیے کراچی آ گیا, اور جو بیچارے کراچی سے بہت خوش و خرم وہاں سے گئے تھے, اب وہ سوچ رہے ہیں کہ واپس نہ آنے کی کوشش کریں. تھینک یو بوتھ آف یو, شمائلہ آپ کا اور تھینک یو. اناس کا, ایک نئے پہلو سے آپ سے گفتگو ہوئی. ہمارے ساتھ رہیے گا, چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. کہ کراچی بلکہ سندھ, ویسے تو اسلام آباد میں بھی جھلستی ہوئی گرمی نے لوگوں کو نڈھال نہیں بلکہ کوئی 8 کے قریب اپنے جان سے بھی چلے جا چکے ہیں. کچھ کریں گے, جسٹ کنکلوڈنگ ورڈ آن دس ایشو. کراچی اسٹوڈیو میں مجاہد ولوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. پتہ نہیں اس شہر قائد جس نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں, سب سے بڑا دارالحکومت کا شہر جسے پورٹ سٹی کہتے ہیں, جہاں 42 سفارت خانے تھے, جہاں کہتے ہیں 56.5% ریونیو دیتا تھا, ساری تباہیاں بربادیاں اس پر یہ کہ موسم کی خرابیاں. وہ جو روڈیں ہیں, یہاں سے چلے جائیں, شاہراہ بھٹو دیکھ لیں, یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں, موٹر سائیکل والوں کو دیکھ لیں, رکشہ والے. اور آج تو بغل ریکارڈ ٹوٹ گیا, کل کوئی کہہ رہا تھا 42% ہے. اور کہیں کوئی بھی جو دعوے کیے جاتے تھے کیمپ لگیں گے, پتہ نہیں کتنے بے ہوش ہوئے, کتنے اپنے کن حالوں میں اس گرمی کا شکار ہوئے. کیا سرکار میں ہر بات کو کہیں ذمہ دار, لیکن میں خیال میں اس سلسلے میں ان اداروں کو جو ویلفیئر ادارے کہتے ہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, کرنا چاہیے. کم سے کم جگہ جگہ ایسے کیمپ لگا دیں, سائے دار درخت اگر ہوتے تو اور اچھا تھا, پانی کی سبیلیں لگا دیں, یہ بھی ایک نیک کام ہوگا.
اور تو کچھ نہیں میں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ اس بات پر افسوس کا اظہار کہ گرمی نے بھی 8 لوگوں کی جانیں لے لیں. کراچی اسٹوڈیو سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.